बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। 4000 सरकारी मुलाजमीन फारिग 9 मई के वाक़यात में। ये बहुत ही बम्बास्टिक स्टोरी है, आपके साथ शेयर करनी है। पूरी PTI भी फारिग। कल तमाम के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। और रोहेल असगर साहब, ये क्या हुआ? NA 121 लाहौर, शेख रोहेल असगर और अयाज सादिक साहब, ये आमने सामने मद्दे मुकाबिल। ये क्या चक्कर है, ये भी आपके साथ डिस्कस करें। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जनाब, हमारे वाटर प्रोजेक्ट तो वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन इतनी शदीद सर्दी शुरू हो चुकी है, ठिठरा देने वाली। कंबलों की, रज़ाइयों की बहुत सख्त डिमांड है भाई। ये 1000 रज़ाइयाँ या कंबल हमने तकसीम करने हैं उन इलाकों में जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ थे, जो कांप रहे हैं लोग इतनी शदीद। ये इस वीडियो के आखिर पर मैं उनके मुतालबात भी लगा रहा हूँ, तो आ जाएं इन मेन ख़बरों पर। लेकिन यार, मेन ख़बरों पर आने से पहले मैं 2 ख़बरें आपके साथ शेयर करूँगा। ये बड़ी काम की ख़बरें। ये जनाब, आपको पता होगा कि खदीजा शाह साहबा रिहा हो चुकी हैं। उनकी रिहाई में पता नहीं किस किस ने किरदार अदा किया है। कोई जनरल जहांगीर करामत की बात कर रहा है, तो पता नहीं किस किस की वो बात कर रहे हैं। तो लेकिन ये सलमान अहमद साहब हैं, ये पक्का यूथिया हैं। ये जनाब अमेरिका में और एक्स सिंगर भी या अभी भी सिंगर हैं वो। तो IM वो उन्होंने कहा खदीजा शाह की रिहाई के बाद एक पोस्ट की, I am deeply grateful for the behind the scenes support and work of Secretary Elizabeth Horst, State Department, Ambassador Donald Bloom in securing my relative and Khadija Shah's release after illegal incarceration in Pakistan। ठीक है जी। अब और साथ फ़ोटो भी शेयर कर दी उनके साथ, वो जिनका कह रहे हैं। अच्छा, अब हमने तो ये सुना था ना, हमें तो ये बताया गया, यूथियों को भी यही चूना लगाया गया कि भाई अमेरिका ने हमारे ख़िलाफ़ साजिश की है, हम तो अमेरिका के हम कोई ग़ुलाम हैं। आजकल भी ये यहाँ पर पोर शोर आजकल भी लगे हुए हैं, ठीक है ना। इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, हर जगह पे हम कोई ग़ुलाम हैं, ठीक, कि जो आप कहेंगे हम मान लेंगे। और उधर से वो अमेरिका की ही शुक्रगुजारी और थैंकफुल, I am thankful, grateful, कि मैं अमेरिका का ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी रिश्तेदार खदीजा शाह को छुड़वाया। माशाअल्लाह। आप माशाअल्लाह कह दें, मैं अगली ख़बर पे बढ़ जाता हूँ। अगली ख़बर बड़ी ज़बरदस्त है भाई। सवात में DPO सवात शफीउल्लाह गंडापुर, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, इस DPO को। यार, उन्होंने एक जो है ना लेटर जारी किया और अपने तमाम पुलिस डिपार्टमेंट को, जो ज़ाहिर ज़िलाई सतह पर DPO ज़िलाई सतह पे होता है, तो वो उन्होंने उनको ऑर्डर किया और लेटर जारी किया कि जिधर भी आपको टीचर नज़र आए ना, आपने उनको सल्यूट मारना है, सल्यूट करना है टीचर को, ठीक है। और चाहे वो पुलिस का कांस्टेबल होगा या चाहे वो DPO तक बंदा होगा, जहाँ पर भी टीचर नज़र आएगा वो सल्यूट करेगा। टीचर की कोई छोटी मोटी गलती होगी उसे नज़रअंदाज करना है। जहाँ पे वो चेक पोस्टों पर, चौराहों पर, उनको प्रायोरिटी देनी है। और ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। मैं समझता हूँ कि ये यूँ समझ लें कि DPO को भी सलाम है कि जिसने टीचर की इस तरीके से। और यही है कि अगर आप उस्ताद की कदर करेंगे, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, जो वो वाले ममालिक हैं, ये यूरोप है, UK है, अमेरिका है, कनाडा है, बाकी जगहों पर भी बहुत सी जगह उस्ताद की जब कदर होगी तो फिर आपका मुआशरा तरक्की करेगा। ये बहुत अच्छी बात है। 4000 सरकारी मुलाजमीन फारिग जी सस्पेंड हो चुके हैं जनाब। वो मुलाजमीन जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस थे, 9 मई के वाक़यात में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है। अभी बाकी जगहों पर भी काम जारी है, ठीक है ना। ये 4000 सरकारी मुलाजमीन है, सरकारी। अभी प्राइवेट महकमों में भी उधर भी काम जारी है, ठीक है ना। ये सरकारी मुलाजमीन जिनको सस्पेंड किया गया और अब उनको टर्मिनेट करने की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। ये वो यूथी मुलाजमीन हैं
کہ جنہوں نے اپنے پیر پر آپ کلہاڑی ماری، جنہوں نے 9 مئی کے واقعات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، جنہوں نے عمران خان کے لیے پی ٹی آئی کی محبت میں اور عمران خان کی محبت میں جی ایچ کیو جلایا، جنہوں نے وہ کور کمانڈر ہاؤس جلایا، جنہوں نے میں یہ تو یہاں جلا، آپ کو معلوم ہے پنڈی میں، لاہور میں، لیکن باقی جگہوں پر بھی آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں جنہوں نے ریڈیو پاکستان پر حملہ کیا، جنہوں نے وہاں بہت ساری انسٹالیشن پہ حملہ کیا، جنہوں نے کیپٹن کرنل شیر خان کا مجسمہ توڑا اور جلایا، وہ لوگ 4000 سرکاری ملازمین وہ برطرف ہو چکے ہیں۔ ان ملازمین کا تعلق عام طور پہ بتایا جا رہا ہے جناب کہ یہ محکمہ تعلیم سے بھی ہے اور صحت سے بھی ہے، محکمہ صحت سے بھی ہے، اور بہت سارے ڈاکٹرز بھی ہیں، ینگ ڈاکٹرز بھی ہیں، اسی کے ساتھ سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ بھی ہے، اور بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں، کہ اب کہو کہ وہ یوتھیوں کے گھر میں عمران خان تنخواہ پہنچائے، کہ جب یہ ٹرمینیٹ ہو جائیں گے تو ظاہر ہے ٹرمینیشن کے بعد پھر مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی ڈیفینیٹلی، اور ان کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ باقی جگہوں پر بھی گھیرا تنگ ہے، سرکاری ملازمین جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، اور باقی جگہوں پر جو پرائیویٹ کمپنیز میں تھے ان کا خیال ہے ہم سیف ہوں گے، وہ بھی سیف نہیں ہیں، ان کو بھی ایک طرح سے مارک کر لیا گیا ہے، گھیرا تنگ ہو رہا ہے، وہ وہاں سے بھی فارغ ہوں گے۔ اب کہو کہ پی ٹی آئی اور عمران خان آپ کے گھروں میں تنخواہیں پہنچائے۔ میں یہ عمران خان یا پی ٹی آئی کے لیے نہیں کہہ رہا، میں کسی بھی جماعت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ووٹ دینا آپ کا حق ہے، سیاسی ایفیلیشن رکھنا آپ کا حق ہے، انتشار کرنا آپ کا حق نہیں ہے، شخصیت پرستی آپ کا حق نہیں۔ آپ اتنے آگے بڑھ جائیں کسی کی محبت میں یا کسی کی نفرت میں کہ آپ ریاست پر حملہ کر دیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ 4000 سرکاری ملازمین فارغ ہو چکے ہیں، اور مزید کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی فارغ ہو چکی ہے، پوری پی ٹی آئی فارغ، کل تقریباً سب کے کاغذات نامزدگی مسترد، کوئی کدوکا ہوں گے جن کی، لیکن ایک نام ہے جو بڑا نمایاں ہے، وسیم اکرم پلس بزدار صاحب، ٹھیک ہے نا جی، عثمان بزدار المعروف وسیم اکرم پلس، ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں۔ کیا بات ہے، ٹھیک۔ اور باقیوں کے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھائی کاغذات نامزدگی منظور ہو سکتے ہیں، کاغذات حرام زدگی منظور نہیں ہوں گے، کہ جو لوگ ہوں گے نا اس طرح کے واقعات میں ملوث، آپ کریں ریاست پر حملہ اور پھر آپ کہیں کہ ہم الیکشن لڑیں گے، امپاسبل، یہ ناممکن ہے۔ میں جو آپ کو خبریں دے رہا ہوں شروع ہی سے، بہت سارے لوگ مختلف سوالات کرتے ہیں معلومات کی بنیاد پہ، بھائی یار یہ دیکھیں کہ اگر 9 مئی کے واقعات میں جتنے لوگ ہیں دوبارہ وہ الیکشن لڑ کے دوبارہ وہ آ جائیں حکومت میں، دوبارہ وہ اس طریقے سے بالکل معاف کر دیے جائیں فوری طور پہ، اور یہ سب، تو پھر کل کو تو پھر کتنے 9 مئی ہوں گے پتہ نہیں، پھر دوسروں کو شہ ملے گی نا کہ یار اگر اس نے ایسا کہا ہے تو یا اس نے ایسا کیا ہے تو پھر ہم بھی کریں گے، تو پھر کیا ہوگا، ہمارا بھی کوئی نہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو پھر یہی ہوتا ہے نا، اگر آپ 9 مئی کے مجرمان کو یا ملزمان کو آپ معاف کر دیں گے بالفرض، تو آپ کی سوچ ہے، پھر تو کوئی بندہ ایک دوسری جماعت بھی اٹھے گئے، ان کا کیا بگاڑ لیا تھا جو ہمارا بگاڑیں گے، اس نے بھی ان کو غدار کہا تھا، ہم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہیں ہوگا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یوتھیوں کو چونا لگانے والے بہت سارے ہیں، لیکن میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا۔ تو اور دوسری بات، یہ تو ہو گئے 9 مئی والے، لیکن میں نے وہی کہا نا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ان کو نہیں پتہ تھا کہ خان صاحب کے، یہ پچھلی ویڈیو میں نے کہا کہ خان صاحب کے جو تجویز کنندہ اور جو تائید کنندہ وہ اسی حلقے سے ہونے چاہیے، الیکشن کمیشن الیکشن لاس کے مطابق۔ خان صاحب الیکشن لڑ رہے تھے NA 122 لاہور سے، جو تجویز کنندہ تائید کنندہ ہے وہ تھے جناب 120 سے، تو اب ڈیفینیٹلی وہ کاغذات نامزدگی تو مسترد ہونے تھے۔ اچھا اب دیکھیں چکوال سے مہان صحافی ماشاءاللہ جو وہ کہہ رہے تھے نا ایاز امیر کہ مجھے تو حکم آیا ہے جیل سے، ریکویسٹ نہیں آئی، ٹھیک ہے نا، حکم آیا ہے کہ جناب آپ نے الیکشن لڑنا ہے، آپ نے کاغذات نامزدگی، انہوں نے چکوال سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔
اچھا، جب انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے تو ساتھ لکھا کہ میری 3 بیٹیاں ہیں۔ بھائی آپ کو نہیں پتا کہ اگر 3 بیٹیاں ہیں تو ان 3 وہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور ڈیپینڈنٹ کے بھی سب کچھ وہ آپ کے ان کے نام پہ جو کچھ ہے وہ آپ کو کرانا پڑتا ہے، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن اس بنیاد پہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے پرویز الہی صاحب کے کاغذات نامزدگی وہ بھی مسترد ہو گئے ہیں تلگنگ سے، غالباً ہاں وہ تلگنگ سے تھے۔ ان کا کوئی ایک پلاٹ تھا، وہ پلاٹ اس میں دکھائی نہیں گیا، اگلوں نے اٹھا کے دیکھا کہ جی یہ لو رجسٹری اور یہ لو سب کچھ، تو یہ ایک جگہ پہ نہیں ہوا، چاہے وہ لطیف کھوسہ صاحب ہوں، چاہے وہ کوئی اور صاحب ہوں، یہ ایک جگہ پہ نہیں ہو۔ مجھے وہ دوست ہیں اپنے فخر درانی صاحب، ان کی بات یاد آ کہ وہ کہتے ہیں یار یہ وکیل ان کو باہر آنے نہیں دیں گے، ان وکیلوں کو نہیں پتہ، ان وکیلوں کو پتہ ہے کہ اگر یہ سیاستدان عمران خان چیئرمین یا باقی سیاستدان یہ باہر آ گئے تو ہماری روزی روٹی ختم ہو جائے گی، تو انہوں نے پکا مکو ٹھپنا ہے ان کا، ٹھیک ہے نا۔ تو مقصد ایک تو 9 مئی والی بات ہوئی، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب آپ ٹیکنیکل غلطیاں کریں گے، وہ ٹیکنیکل کے جو الیکشن لاز سے یوں ٹکرا رہی ہیں وہ غلطیاں، تو پھر آپ کو آگے کیا ریلیف ملے گا؟ آپ کو آگے کیا ریلیف ملے گا؟ اب الیکشن لاز میں واضح ہے کہ آپ کا تائید کنندہ، تجویز کنندہ اسی حلقے سے ہو، اور آپ ایک حلقے سے لڑ رہے ہیں اور وہ دوسرے حلقے سے، تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہائی کورٹ ریلیف ملے گی اور اس ریلیف کو تسلیم بھی کر لیا جائے گا۔ ابھی تک آپ کو ہائی کورٹ نے بلے کا نشان واپس دیا ہے نا، تو ابھی تک آپ کو بلے کا نشان واپس مل گیا ہے الیکشن کمیشن سے۔ ایسا نہیں ہے، یہ جو ابھی وہی والی بات ہے کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، جی ہاں ٹھیک ہے نا۔ ایاز صادق صاحب اور روہیل اصغر صاحب یہ کیا ہیں؟ یہ آپ کو میں بتاؤں کہ تقریباً تمام کے علی امین ہو گئے، حماد اظہر ہو گئے، زلفی بخاری ہو گئے، اور اسی طریقے سے مراد سعید ہو گئے، عمران خان صاحب خود ہو گئے، شاہ محمود قریشی ہو گئے، اب کس کا میں نام لوں؟ سب کا پوری پی ٹی آئی ریجیکٹڈ، سب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کتنے، میرے بہت سارے دوست کہیں گے کہ جناب ان کو آگے سے ریلیف مل جائے گا۔ اب ٹیکنیکل غلطیاں بہت بڑی کی ہیں، اور ریلیف کیسے ملے گا کہ جو 9 مئی میں ملوث ہیں، اور ان میں تقریباً کون ہے جو 9 مئی میں ملوث نہیں ہے؟ اس لیے مطلب میں تو حیران ہوں کہ جن وکلا نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرائے ہیں ان میں سے بھی بہت ساروں کو مسترد ہو گئے، تو ان کو نہیں پتہ تھا قانون کا، بالکل پتہ تھا۔ ایک بات، دوسری مزے کی بات بتاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے اب نواز شریف کے کاغذات نامزدگی NA 130 لاہور سے منظور، اسی طریقے سے ان کے کاغذات نامزدگی NA 15 مانسہرہ سے بھی منظور، مریم نواز کے بھی منظور، شہباز شریف کے بھی منظور، کراچی سے بھی، لاہور سے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، ہر جگہ سے منظور، حمزہ شہباز کے بھی، باقی لوگوں کے بھی۔ کیا پی ٹی آئی نے ایک آبجیکشن فائل نہیں کیا؟ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک آبجیکشن نہیں فائل کیا نواز شریف کے خلاف، مریم نواز کے خلاف، دوسروں کے خلاف، ایک آبجیکشن نہیں فائل کیا کہیں پر۔ 2 غلطیاں کی، ایک تو اپنے کاغذات نامزدگی غلط جمع کروا دیے، غلط معلومات دے دیں اور ٹیکنیکل فالٹ، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے نون لیگ جو ان کی سب سے زیادہ مخالف جماعت، اس کو کوئی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ تو بات تو ہوئی میرا خیال ہے وکیل چاہ رہے ہیں ان کے کہ یہ باہر نہ آئے سیاستدان، ادروائز ہماری روٹی بند ہو جائے گی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے سارا کچھ۔ چلیں جی، یہ روہیل اصغر صاحب، شیخ روہیل اصغر صاحب اور ایاز صادق صاحب یہ آمنے سامنے ہیں۔ NA 121 شیخ روہیل اصغر صاحب ہمیشہ ہی بہت بڑی لیڈ سے جیتتے ہیں۔ آپ اگر 2018 کا الیکشن، 2013 کا الیکشن، 2008 کا الیکشن، یہ سب مختلف الیکشنز آپ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں میں آباء و اجداد سے اسی حلقے سے لڑ رہا ہوں۔ اب ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کہ ان کے میرے حلقے کا بہت سارا حصہ اس میں ڈال دیا گیا ہے۔ ابھی تک نون لیگ اس پہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کر پائی، یہاں تک کہ شیخ روہیل اصغر نے دھمکی دی ہے کہ مجھے اگر ٹکٹ نہ دیا گیا اس حلقے سے تو میں آزاد لڑوں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہوگی، اور آزاد مجھے لگ رہا ہے اب تک، اور شیخ روہیل اصغر نے پچھلے پارلیمانی اجلاس میں، نون لیگ کے پارلیمانی اجلاس نے واک آؤٹ کیا ہے۔ تو لگتا یہی ہے کہ ایاز صادق صاحب کو بیک فٹ پہ آنا پڑے گا، کیونکہ شیخ روہیل اصغر صاحب کا جو رویہ اور جو بہت ہی وہ ایک تابڑ توڑ قسم کی صورتحال ہے، وہ کہہ رہے میں اپنے حلقے کو قطعاً نہیں چھوڑوں گا۔ اب دیکھیے کہ اس میں کیا صورتحال ہوتی ہے۔
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप ये वीडियो भी देखें क्योंकि इस वीडियो में बेकस इंसान, बेबस इंसान, मजबूर इंसान, गरीब इंसान, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें रज़ाइयों की ज़रूरत है, कंबलों की ज़रूरत है, चारपाइयों की ज़रूरत है, गर्म कपड़ों की ज़रूरत है। जैसे हमें ज़रूरत है, हमारे बच्चों को ज़रूरत है, इनको भी ज़रूरत है। तो आइए ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का साथ दीजिए और इनको गर्म कपड़े दें, इनको कंबल और रज़ाइयाँ दें, ताकि ये जो ठिठरा देने वाली सर्दी है इससे ये अपने आप को महफूज रख सकें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वतन अज़ीज़ में 2022 के सैलाब की तबाहकारियाँ सब पर आया हैं। 1.5 साल का तवील अरसा गुजरने के बावजूद मुतासरीन सैलाब अभी तक मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं। जहाँ बेशतर लोग कैंपों और खैमों में रहने पर मजबूर हैं, वहीं पर खाने पीने और बीमारियों के बहुत से मसाइल हैं। और अब इस शदीद तरीन सर्दी में गर्म कपड़े और बिस्तर ना होने के सबब बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े और जन मर्द सर्दी में ठिठर रहे हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। सारे निक्के निक्के बाल ही ना ठंडे पाए ना ही बिस्तरे ना कशिया भी कोई नहीं, सारे निक्के बच्चे ना तंबुआ दे विच पाए कपड़े सब गरम ले सारे ऐसा ठंडे सारे बच्चे भी ऐसा ठंडे ते मोटे कपड़े होवे बालां दे सारे सोदे इवें सर्दियां ते ठंडे वदन रात को गरम कपड़े जैसे गरम कपड़े जरूरत है हमें गर्म कपड़ों की और बिस्तरों की ज़रूरत है। ज़्यादा ठंड है और हमारे पास कपड़े नहीं हैं। हमें गर्म कपड़ों और बिस्तरों की ज़रूरत है। असा गुस्सा बहु असा औखे हैं सैलाब जॾण दा आहे, ना साडे खटले ना बिस्तरे ना छतुअन पाले कन सी कन मर्दे राशन कानी दूजा त्रीजा साले कुरे था को खा गई अल्लाह के नाम ते कोई आन देंदे तो असा खाने ना तो साडा टाइम बसर नहीं थींदा। कपड़े कोनी, बिस्तरे कोनी, कणक कोनी, राशन भई आटा वगैरह कोई चीज़ भी है कोई शइ। 8-10 मेरे बाल बहु औखे थींदे मतलब उन टाइम खुले आसमान तले मेहरबानी करे कि साडे नाल इया करे इमदाद करे। बहु औखे हैं इतले जो साकड़े राशन कोनी, खावन दे दाणे कोनी, आटा कोनी, अच्छा गरम बिस्तरा कोनी जो असा तले सुते पाए, मंजा कोनी लुढ़ गन पानी दे विच। ज़फ़र नकवी को अल्लाह पाक ढिग देवे साडे नाल इमदाद करे। असा इन टेंट दे विच रांधे हैं सर्दी दे विच सारे निक्के निक्के बच्चे हैं असा इन टेंट दे विच करेंदे साडा तावन करो को देव साको हर शय मिलदी के बाद सारे साको गरम कपड़ियां दी साको जरूर आते सारे जरे ना साको उंदे सा अपील करने ज़फ़र नकवी बिस्तरियां दी ते खड़ियां दी बहुत ज़रूरत है। जो ठाड़ को निके निके बच्चे इन ॾाढे औखे थींदन, मर्दन तंबुओं दे विच बैठे ठाए तंबुओं दे विच ठर वञनि पाले कोलो साको मेहरबानी करके खड़े ते बिस्तरियां दी साको बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है साको।